بیسکلی میں نے یہ بات جو سیکھی ہے مصحف والی، میں نے ایک ناول پڑھا تھا مصحف، جو کہ نمرہ احمد جس کی رائٹر تھی، اور کیا کہوں میں آپ لوگوں سے، کیا بہترین ناول ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کی بیسکلی کیا کہہ سکتی ہوں، کچھ لوگوں کو اس کی مطلب جو ایک رائٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سٹوری لائن ہوتی ہے، وہ بہت ویک لگی تھی، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، میرے ریکمنڈیشن پہ آپ اس کو پڑھیں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کو اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، یا اگر آپ کو اللہ ہدایت دے رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدل جائیں کسی طریقے سے، وہ تو بے شک اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر یہ بس نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔ لیکن بہت چھوٹا سا ناول ہے، میری ریکمنڈیشن آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ بہت ہی زبردست قسم کا ناول ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بدل دینے والا ناول ہے۔ ایک قرآن کو جو آپ ایک مطلب قرآن کی ایک اہمیت ہوتی ہے آپ کی نظر میں، بالکل بے شک، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب قرآن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری ایسی کتاب ہے کہ ہم ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے لیے ایسی ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن اس میں اتنا بہترین بتایا ہے، اتنا زبردست بتایا ہے کہ مطلب آپ کا زندگی کا جو ایک چیپٹر ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہے، وہ مجھے لگتا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن کو ہمیں جس نظر سے دیکھنا چاہیے، جس لحاظ سے ہم اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ایک کتاب ہے، اور ہم عربی پڑھ لیتے ہیں، اپنی لینگویج میں جانتے نہیں ہیں ہم اس میں۔ جیسے اگر میں اردو بولنا چاہتی ہوں یا میں انگلش جانتی ہوں، تو میں اپنی جو میں سمجھ کر لینگویج میں سمجھ کر پڑھ سکتی ہوں اسے، ہم اس طرح قرآن کو نہیں پڑھ پاتے۔ بہت سی جگہ پہ تو جیسے بچے ہوتے ہیں، انہیں تو پڑھایا عربی میں جاتا ہے، مدرسوں میں، گھروں میں، کہیں بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ان کو اپنی زبان میں نہیں سمجھایا جاتا۔ مجھے زندگی کا بہت بڑا میرا ریگریٹ ہے کہ مجھے بچپن سے، میں چاہتی تھی کہ بچپن سے ہی مجھے عربی سکھائی جائے، لیکن آپ ہوتا ہے نا کہ سینسز نہیں ہوتے، بچے جو ہیں بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں عقل نہیں ہوتی، ظاہر ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ان معاملات میں۔ لیکن میں ان کو بھی کچھ بلیم نہیں کر سکتی بالکل بھی، کیونکہ مین اب میں سمجھتی ہوں کہ اب میں جب پڑھتی ہوں قرآن کو، یا میں جو بھی چیزوں کو ریسرچ کرتی ہوں، تو اس دوران مجھے لگتا ہے کہ عربی آنا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے ہم کہیں ایڈمیشن لینے کے لیے انگلش سیکھتے ہیں، ہمیں ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ چاہیے، یا ہمیں کسی اچھے کالج میں جانا ہے، تو ہمارے ایک انگلش لیول، جو ایک ہمارا بولنے کا سٹائل ہونا چاہیے، یا ہمیں جو پروننسیشن ہماری جو ہونی چاہیے، وہ ایک پرفیکٹلی ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ تو جب ہم انگلش کے لیے، جو ہم کسی چیز کے لیے بھی ہم کرتے ہیں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنی کوشش عربی کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں عربی سے میں کہتی ہوں، میں کتنے مطلب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عربک، یعنی کہ جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، جنہیں عربی آتی ہے، مطلب جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو زندگی کی، کہ اللہ ان سے کیا مخاطب ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی زبان ہے، ان کی اپنی اون لینگویج ہے وہ۔ تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت بلیسڈ ہے، الحمدللہ ہم لوگ بھی بلیسڈ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کو ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہاں، آپ ایک لینگویج کو سمجھ کے آپ پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ چیز مطلب آنا، وہ ایک بہت الگ بات ہے۔ قرآن ہے، نماز ہے، کسی طرح کی ٹرانسلیشن آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لکی ہے میرے ساتھ سے وہ۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم دوسری زبان اور دوسری لینگویجز کو بہت پریفر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں مجھے لگتا ہے اردو کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ عربی پڑھے، تاکہ وہ قرآن کی اور قرآن کے علاوہ نماز اور ہر چیز کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سمجھ سکے، اور اگر نہیں سمجھ سکے تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اپنی ہی لینگویج میں اس کو پڑھیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ آپ سے کیا مخاطب ہے۔ مصحف ناول میں بیسکلی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، میں بالکل کور نہیں کر سکتی اس ویڈیو کے اندر سب کچھ، لیکن اس میں بہترین ناول ہے میرے حساب سے، بہت چھوٹا سا ناول ہے، اور آپ بہت جلدی ختم کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی زبردست عمران احمد نے اس میں لکھی ہوئی باتیں، ایک آپ کی جو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ قرآن سے ایک اٹریکشن تو انسان کی نیچرلی ہوتی ہے، لیکن انسان نہیں وقت دے پاتا، نہیں سن پاتا، اور نہ ہی پڑھ پا رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مصحف پڑھنے کے بعد آپ کی ایک جو محبت قرآن سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایمان آپ کا بیسکلی تازہ ہو جاتا ہے، اور ایمان آپ کا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اسٹرگل دکھائی ہے لڑکی کی، مطلب لڑکی جس طرح کی ہوتی ہے، وہ ٹین ایج لڑکی دکھائی ہے اس کے اندر، اور ہر نیم از محمل، اور اس میں فرشتے نام کی ایک لڑکی اور ہے، جو میں مین چیز نہیں بتاؤں گی، اس میں ناول کی مین پوائنٹ میں بتانے والی تھی، لیکن خیر میں رک گئی۔ مجھے اسپوائلر بالکل پسند نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کو اگر پڑھنا ہو تو اسپوائلر دوں، تو میں تو خیر مین بات بتانے والی تھی، وہ میں رک گئی۔ فرشتے کا کیریکٹر ہے، بہت اچھا کیریکٹر ہے، وہ بھی محمل کا ہے، آپ اسے پڑھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ
بہت ہی زبردست ناول ہے، کیونکہ اس میں آپ کی جو ایک محبت قرآن سے ہونی چاہیے نا، قرآن ایک صرف کتاب نہیں ہے، جو مین ہمارے باتیں ہیں جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمیں آیتوں کی مینس مطلب نہیں پتا، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں بتا رکھی ہیں جو ہم ابھی تک جانتے ہی نہیں امپلیمنٹ کیا کریں گے اس کو ہم جب ہم مخاطب ہم سے ہیں تو ہم جانتے ہی نہیں اس چیزوں کو، تو وہ امپلیمنٹ ہم تو کرنے کی بات دور کی ہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں زندگی میں پتہ ہونے چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ہم نہیں جانتے، لائف کی سٹرگل ہے، کہاں ناشکری نہیں کرنی، کہاں شکر ادا کرنا ہے، کہاں بدتمیزی نہیں کرنی کسی سے، کہاں قرآن آپ کو بہت سارے مسائل کا حل دے رہا ہے اس میں، تو بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں ساری باتیں تو نہیں بتا سکتی، لیکن میرے حساب سے آپ لوگوں کو ناول پڑھنا چاہیے، اینڈ اٹس اے لائف چینجنگ ناول۔